اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حقوق العباد کے بارے میں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک عطار نے ایک چھوٹی طوطی پالی ہوئی تھی۔ اس کی دکان پر جب گاہک آتے تو اس کی طوطی سلام کرتی، جیسے مینا سلام کرتی ہے، اور آنے والے سے پوچھتی کہ تیرا کیا حال ہے۔ چنانچہ لوگ دور دور سے آتے کہ ہم نے عطر تو لینا ہی ہے، لہٰذا کسی اور سے لینے کی بجائے فلاں دکان پر چلتے ہیں، تھوڑی دیر طوطی سے بھی باتیں کریں گے، لطف اندوز بھی ہوں گے اور خوشبو بھی خرید کر لائیں گے۔ چنانچہ اس عطار کی دکان پر گاہکوں کا رش ہوتا تھا۔ لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے۔ کئی دفعہ بچے ماں باپ کو ضد کر کے کہتے کہ وہاں چلو، چنانچہ وہ بچوں کو لے کر وہاں آتے۔ یوں عطار کا کام خوب چل رہا تھا۔ ایک دن اس عطار نے اپنی دکان تو بند کر دی، مگر اس طوطی کو پنجرے میں بند کرنا بھول گیا۔ رات کو طوطی بیٹھی ہوئی تھی، کہیں سے اس نے بلی کی آواز سنی۔ جب میاؤں کی آواز سنی تو اس طوطی پر خوف طاری ہوا۔ وہ پھڑ پھڑائی اور کبھی ادھر گری کبھی ادھر۔ ہر طرف شیشے کی چیزیں اور شیشے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ شیشیاں ایک دوسرے پر گریں تو ٹوٹ گئیں۔ شور پیدا ہونے سے طوطی اور گھبرائی، اڑی تو ادھر ادھر ٹکرائی، جس سے مزید شیشیاں گریں۔ چنانچہ کافی زیادہ نقصان ہوا۔ صبح کے وقت جب عطار نے آ کر دیکھا کہ اس کی دکان کا بہت سا سامان ضائع ہو گیا ہے اور اس کو بڑا افسوس ہوا، اس نے طوطی کو پکڑ کر اس کے سر کے اوپر اتنے جوتے مارے کہ اس کے سر کے کچھ بال اتر کر نیچے گر گئے اور وہ گنجی ہو گئی۔ اب جب طوطی کو محسوس ہوا کہ اس نے تو مجھے بہت مارا ہے تو طوطی چپ ہو گئی۔ عطار نے حسب معمول اپنا کام شروع کر دیا، لیکن اب ایک فرق تھا کہ جب کوئی گاہک آتا تو عطار چاہتا کہ یہ طوطی گفتگو کرے، مگر طوطی گفتگو نہ کرتی۔ بڑا زور لگایا اور بڑی کوشش کی کہ کس طرح یہ طوطی باتیں کرے تاکہ لوگ آئیں اور یہ ان کا دل لبھائے، مگر طوطی کلام ہی نہیں کرتی تھی۔ جب کلام ہی نہ کیا تو کچھ مہینوں کے بعد لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ گاہک کم ہو گئے، حتیٰ کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ او ہو، مجھے تو اس کی قدر نہ تھی، میں نے تو ذرا اسی بات پر اس کو مارا، حتیٰ کہ اس کے سر کے بال بھی اکھڑ گئے، یہ گنجی ہو گئی ہے۔ اس نے بولنا چھوڑ دیا، میرا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ اب عطار نفل پڑھتا اور دعائیں مانگتا کہ اے اللہ، طوطی کو بلا دے، طوطی کو بلا دے، مگر طوطی تو بولتی ہی نہیں تھی۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اس نے سبق سیکھا کہ مجھے اس طوطی سے پہلے ہی قدر کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اس کی ناقدری کی اور اس وجہ سے آج میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ ایک دن فقیر آیا جس کے سر پر بال نہ تھے۔ طوطی نے فقیر کو دیکھا اور بول اٹھی، کہنے لگی، کیا آپ نے اپنے مالک کی شیشیوں کو توڑا تھا؟ تو وہ طوطی اپنے ہی پر قیاس کرنے لگی کہ میں نے چونکہ اپنے مالک کی شیشیوں کو توڑا اور مجھے گنجا بنا دیا گیا، تو یہ جو سامنے گنجا فقیر ہے شاید اس نے بھی اپنے مالک کی شیشیوں کو توڑا ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک سبق اور ملا کہ ہر آدمی دوسرے کو اپنے پر قیاس کرتا ہے۔ جو اپنے دل میں بات ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی دوسرے کے دل میں بھی یہی بات ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہی وجہ جھگڑوں کی سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جو لوگوں کو کشتی میں گرا دے۔ فرمایا نہیں۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا، پہلوان تو وہ ہے جس کو غصہ آئے اور وہ اس غصے کو پی جائے۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا نہیں۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا، غریب وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں تو بہت کی ہوں، مگر کسی کو برا کہا ہو، کسی کو ذلیل کیا ہو، کسی کا حق پامال کیا ہو۔ قیامت کے دن وہ ایسے حال میں کھڑا ہوگا کہ حق والے اس سے حق مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق کے بدلے
اس کی نیکیاں دلواتے رہیں گے حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی حق دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے سر پر ڈالنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ گناہوں کا پہاڑ اس کے سر پر ہوگا۔ فرمایا، غریب تو وہ ہے جس نے نیکیاں تو بہت کمائیں، مگر حقوق العباد کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے وہ قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑ گئی اور لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لینے پڑے۔ فرمایا، حقیقت میں تو غریب یہ انسان ہے۔ جزاک اللہ۔